قابل سعادت احترام و احتشام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم 29واں پارہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 29ویں پارے میں سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک 11 صورتیں بنتی ہیں۔ ان 11 صورتوں میں 10 صورتیں مکی ہیں اور ایک سورۃ الدہر، اور اس کا ایک اور نام بھی ہے سورۃ الانسان۔ بعض نسخوں میں دہر ہے، بعض نسخوں میں انسان ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ کے بارے میں روایات ہیں کہ یہ مدنی ہے۔ تو یہ جو 11 صورتیں ہیں یہ وہ پرانا بڑا پیارا کمبینیشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منزلوں کی جو صورتیں ہیں وہ بھی طاق طاق ہیں، یعنی پہلی منزل میں 3 ہیں، اگلی میں 5 ہیں، پھر 7 ہیں، یہ ترتیب آخری پاروں میں ویسے ہی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے چل رہی ہے۔ آج کی تراویح میں 11 صورتیں ہیں، کل کی گزری ہوئی تراویح میں 9 صورتیں تھیں، اس سے پچھلی تراویح میں 7 صورتیں تھیں، اس سے پیچھے 5 صورتیں تھیں۔ تو قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس کے بارے میں ہمارے بچوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب پر قرآن نازل ہوا ہے اور ایک ترتیب پر قرآن اب موجود ہے۔ اس کو جو اب موجود ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور جو قرآن نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اقرأ بسم ربک الذی خلق پہلی صورت ہے، تو اب جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ لگائی کس نے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے قرآن پر بھی اعتراضات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں قرآن کمپائل نہیں تھا۔ تو یہ جو ترتیب توقیفی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے قرآن مجید کا، اور آپ کی حیات ظاہری سے پردہ فرمانے سے پہلے آپ نے 2 دفعہ قرآن مجید کا جبریل امین سے دور کیا، اور وہ جو ترتیب ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے لگائی گئی ہے۔ اس وجہ سے آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو صورتوں میں دونوں ترتیبیں لکھی ہوتی ہیں، بالکل اوپر ایک ترتیب توقیفی ہے اور ایک ترتیب نزولی ہے۔ تو سورہ ملک سے لے کر سورہ مرسلات تک کی جو ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، میکسیمم 11 میں، اور ایک مدنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ان ساری صورتوں کا مرکزی موضوع کیا ہے تو مکی صورتوں کے مرکزی موضوعات 5 ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کیا جاتا ہے، اس کی وحدانیت کو، اس کی قدرت کو۔ دلائل 2 طرح کے ہوتے ہیں، عقلی دلائل، زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا اور پہاڑ کس نے بنائے، یہ سارے عقلی دلائل دے کر اللہ کی قدرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، اور پھر تاریخی شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ فلاں کام کس نے کیا تھا۔ آپ غور کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے مشکل وقت سے نکال کر اپنا مشن جو ہے وہ ان سے پورا کروایا، کہ جو وقت کا حاکم ہے، خدائی دعوے دار ہے، جو بچوں کے قتل کا حکم دے بیٹھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدائش ہو گئی تو بچانے کی خاطر تابوت میں حکم دیا ڈال دو، اور وہ بہتا ہوا فرعون کے گھر کے سامنے آیا، وہاں سے پکڑ لیے گئے، ان کے گھر میں پرورش پائی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر جو تاریخی شواہد ہیں ان کو بھی پیش کیا جاتا ہے، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم 2026 میں ہیں تو ہمیں ہی سارا کچھ پتہ ہے۔ جہاں بھی قومیں آباد ہوتی ہیں وہ عمومی طور پر اپنے جغرافیے سے، اپنی روایات سے اور اس وقت کے جو علوم ہیں ان سے واقف ہوتی ہیں۔ جیسے آصف بن برخیہ کا وہ واقعہ دیکھیں، حضرت سلیمان کی بارگاہ میں تخت بلقیس آیا تو جن بھی عاجز آ گئے، لیکن علم رکھنے والے ایک بندے نے کہا کہ میں لے آتا ہوں، اور وہ پلک چھپکنے سے پہلے لے آیا۔ تو ہم عموماً آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ماڈرن ایج میں ہیں، لیکن انسان جب بھی رہا ہے وہ اپنے دور کی روایات کے اندر بڑا یونیک رہا ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کی توحید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پہ جتنے اعتراضات تھے ان مکی صورتوں میں ان کو دور کیا گیا ہے، کیونکہ یہ مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں حضور کے بالکل پہلے دور میں۔ آج کی تراویح میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر بھی ہم پڑھیں گے، یہ حضور کے دور کی بالکل ابتدائی صورتیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے رہنمائی کی ہے کہ حبیب آگے کیسے چلنا ہے۔ تو بالکل حضور کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں حضور پر جتنے اعتراضات تھے ان کو قرآن نے بار بار ہر صورت کے اندر جو ہے وہ دور کیا ہے۔ اور تیسرا جو بڑا موضوع ہے آج کی تراویح کا، کل کی تراویح کا اور پرسوں کی تراویح کا، وہ ہے ایمان بالآخرت، کہ آخرت جو ہے وہ ضرور میدان بپا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سوال فرماتا ہے انسان سے کہ کیا دیکھنے والا نہ دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، دن رات برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہو سکتے تو پھر ایک اچھا عمل کرنے والا اور برا عمل کرنے والا اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف کیسے نہیں ہو سکتے؟
پہلی ملک سورہ ملک ہے، سورت مکی ہے۔ سورہ ملک کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت اور سفارش کرے گی۔ اس سورت کو پڑھا جائے اور اس سورت کے مضامین پہ غور کیا جائے۔ اور میں نے دیکھا ہے بزرگوں کی روایات میں کہ شام کو یہ سورہ تبارک الذی اور سورہ ملک پڑھنا اہل اللہ کی روایات کے اندر رہا ہے، اور رات کو سوتے ہوئے۔ اور سورہ یاسین شریف جو ہے وہ دن کے آغاز میں پڑھنا اہل اللہ کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ تو تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہیاں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، جس نے 7 آسمان پیدا کیے، جس نے آسمانوں کو ڈیکوریٹ کر دیا چراغوں سے، اور آسمان کی حفاظت کا وہ رجم اور شہاب ثاقب سے سامان کر دیا، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت بھی برپا کرے گا اور جزا و سزا ہوگی۔ پچھلی صورتوں میں ایک موضوع بڑا پیارا گزرا تھا، جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا استقبال ہوگا، اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو ان سے ایک سوال ہوگا۔ دوزخیوں سے سوال کیا ہوگا؟ سورہ ملک میں بھی وہ دہرایا گیا، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی گروہ در گروہ لوگ جہنم میں بھیجے جائیں گے تو ان کا خازن پوچھے گا ان سے، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، الم یأتکم نذیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اب بھی اتمام حجت ہوگا، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نبی، کوئی کتاب نہیں آئی تھی؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے بلا، ہاں ضرور آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس وہ نذیر آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے اس کو جھٹلا دیا تھا، وقلنا، اور ہم یہ کہہ بیٹھے تھے، ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ہم نہیں مانتے آپ کو، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے کہا تھا اے ڈرانے والے تم تو کھلی گمراہی میں ہو، تم تو خود گمراہ ہو۔ اور وہ اس وقت کہیں گے لو کنا نسمع، ہائے کاش ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم عقل سے کام لیتے، تو ما کنا فی اصحاب السعیر، آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ ترجمہ کیجئے گا، فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، لیکن اللہ فرمائے گا فسحقا لاصحاب السعیر، اب دوزخ تمہارا مقدر ہے، اور یہ بہت بڑا برا مقام ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن ہوپ دلاتا ہے، امید۔ آگے اللہ فرما رہا ہے مایوسی کی ضرورت نہیں، ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، بالغیب، اور ایک تنہائیوں میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ ملے جلے جو دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائے، اور ساتھ دلائل بھی دی۔ اولم یرو الی الطیر، کبھی تم نے پرندے کو نہیں دیکھا، فوقہم، ان کے اوپر، صافات و یکبضن، وہ پروں کو پھیلائے ہوئے اڑتا ہے، و یکبضن، اور کبھی کبھی ان کو قبض کر لیتا ہے، یعنی پروں کو سکیڑ لیتا ہے۔ ما یمسکہن، ان پرندوں کو کون ٹھہراتا ہے ہوا میں؟ الا الرحمن، رحمان ہی اس پرندے کو ہوا میں اڑاتا ہے، وہ رحمان پھر ہر چیز پر قادر ہے، انہ بکل شیء بصیر۔ تو یہ جو دلائل ہیں اس سورہ مبارکہ میں پیش کیے گئے ہیں۔ جو مشرکین کہتے تھے کہ قیامت محمد تم نے لانی ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج کل نہیں، آج لے آؤ، ان کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، جو لوگ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اللہ فرما رہے حبیب آپ ان کو کہہ دیں کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، لیکن جب آ جائے گی تو اس وقت تمہارے پاس جان چھڑانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ دوسری سورت سورۃ القلم ہے، اللہ نے اس کے اندر قلم کی قسم اٹھائی ہے، اور قلم سے جو لکھا جاتا ہے اس کی قسم ہے۔ میں نے عرض کیا تھا عقیدہ رسالت اور حضور کی ذات پر جو اعتراضات ہیں ان کو دور کیا گیا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں، آپ رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کے لیے تو حبیب بہت بڑا اجر ہے ہمارے پاس۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق عظیمہ کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر جو حضور کے گستاخ تھے ان کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا قرآن مجید نے۔ اللہ فرما رہے حبیب بالکل بھی جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، چغل خور، برا شخص، نیکی سے روکنے والا، حتیٰ کہ قرآن نے کہا بچوں والا، مال والا، لیکن حرام زادہ ہے جو آپ کو گالیاں نکالتا ہے اور آپ کے راستے میں، دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اور یہ 8-9 صفات ہیں ایسے لوگوں کی جو نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ ایک اور بات بڑی پیاری، اس کے اندر باغ والا واقعہ بیان ہوا ہے۔ دو بندے باغ والے تھے، اور انہوں نے کہا بھئی ہمارا باغ پورے جوبن پہ آ گیا ہے،
ہم کل صبح سویرے جائیں گے جب کوئی غریب مسکین نہیں ہوگا، ہم اپنے سارے باغ کی فصل کو کاشت کر کے چپ کر کے واپس آ جائیں گے۔ وہ اگلے دن جب صبح پہنچے تو باغ ہی اپنی جگہ پہ نہیں تھا، وہ کسی طوفان کی نظر ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا باغ کدھر ہے، ہم تو بھول کے کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، تم جگہ ٹھیک پہ آئے ہو لیکن تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ یہاں ایک بڑی پیاری مثال دی گئی ہے، باغ پورے جوبن پہ تھا، نیت ٹھیک نہیں تھی، اس کا پھل وہ نہیں پا سکے۔ ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے جو اعمال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہ کیے جائیں ان کا حشر بھی باغ والوں کی طرح ہوتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس بڑا نامہ اعمال ہے، میری بڑی نیکیاں ہیں، لیکن وہ جب قیامت آتی ہے تو وہ نیکیاں ضائع چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ ایک حدیث تو بڑی واضح ہے، جنت کے دروازے پر مالدار بھی روک دیا جائے گا، مجاہد بھی روکا جائے گا، عالم بھی روکا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ تینوں کام کیوں کیے تھے؟ مجاہد نے جان دی تھی، اور مالدار نے صدقہ زکوٰۃ دیا تھا، عالم نے علم کی بات کی تھی۔ اللہ نے فرمایا تم نے دنیا میں کر لی تھی، تمہارا مقصد واہ واہ کرنا تھا، وہ ہو چکا، اب جنت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے باغ والوں کا جو واقعہ ہے وہ ایمان کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی جو دعوت ہے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ اس سورت کی بڑی ہی پیاری آیت فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے سامنے حضور صبر کیجئے۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور اے حبیب مچھلی والے یونس کی طرح نہیں کرنا کہ پنڈ چھوڑ کے جانا نہیں ہے۔ یہ طائف والے پتھر ماریں یا آپ کے اوپر الزام لگائیں، آپ کو مجنون شاعر کاہن کہیں، آپ نے یہ پنڈ نہیں چھوڑنا، ورنہ صاحب حوت جو ہیں یونس، ان کو تو میں نے مچھلی کی آزمائش میں ڈال دیا تھا، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے بچائے نہ جاتے تو ان کو بچنا نہیں تھا، لہذا نبی کا جو معاملہ ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ حاقہ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ اسے عربی کشید کرنے کی کوشش کریں تو حاقہ اور حقیقت ہم اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے کہ قیامت کا ایک نام ہے سورۃ النام ہے نا، حاقہ، یہ واقعی ہونے والی ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ سچی اور پکی حقیقت میں ہونے والا معاملہ کیا ہے؟ پھر ساتھ فرمایا اس کو جھٹلانے والوں میں عاد بھی تھی، قوم سمود بھی تھی، اور پھر قوم فرعون بھی تھی، قوم شعیب بھی تھی، قوم نوح بھی تھی، ان سب نے جھٹلایا اور ان کا جو مقدر ہے وہ بربادی بنا۔ یہاں وہی بات ہے جو پچھلی صورتوں میں بھی گزری ہے، ترجمہ کیجئے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، دو دفعہ سور پھونکا جائے گا، ایک دفعہ پھونکے جانے سے ساری کائنات ختم، ایک دفعہ پھونکے جانے سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے انسان اور ان کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ کیسے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا اب اس کو پڑھیے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے کاش، لم اوتا کتابیہ، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اب وہی بات جو پیچھے آئی ہے، میں آیات پڑھتا ہوں ذرا غور کیجئے گا۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِن، کسی کاہن کا کلام بھی۔ یہاں سے غور کریں نا، ہم کتنے کمزور ایمان اور عقیدے والے لوگ واقع ہوئے ہیں، اپنی قسمت کے حال پنجرے میں بند طوطے سے پوچھتے ہیں، ایک نشئی سے اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں، اور ایک ہاتھ دکھانے والے نجومی کے سامنے اپنی قسمت رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کتنا کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے نازل ہونے والی یہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے۔ سورۃ المعارج ہم پڑھیں گے، معارج عروج، بلندی، اس میں اللہ بلندیوں والے کی شان بیان ہوئی ہے کہ وہ قیامت لانے پر قادر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام سورۃ المعارج ہے۔ اس کے اندر قیامت کے دن کی جو ڈیوریشن ہے اس کا بھی ذکر ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا۔ حبیب فصبر صبرا جمیلا، آپ صبر جمیل کرتے رہیں۔ انسان کی کچھ کمزوریاں ہیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان لالچی واقع ہوا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب شر پہنچتی ہے تو گھبرانے والا ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ خیر دے دیتا ہے تو وہ بخیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں برائیاں دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ إِلَّا الْمُصَلِّينَ،
نماز جو ہے وہ اس لالچ کو، گھبرانے کو اور بخل کو جو ہے وہ دور کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نیک لوگوں کی اللہ نے صفات بیان کی ہیں اسی صورت کے اندر۔ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور گواہیاں قائم کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر محافظ ہیں۔ سورہ نو بھی ہم پڑھیں گے۔ سورہ نو میں پتہ چل رہا ہے کہ پورا تذکرہ کس کا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 80 بندے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ذرا سنیں کتنا صبر آزما مرحلہ ہو۔ 950 سال تبلیغ گئے اور 80 بندے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی حضرت یونس کی طرح بالکل ایک اس لیول پہ پہنچ گئے جلال میں۔ آپ کی دعائیں پڑھیں جو سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں، میں بد دعائیں نہیں کہہ رہا، وہ دعائیں میں کہہ رہا ہوں۔ پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ہاں کہتے ہیں اللہ میں نے دعوت کا حق ادا کر دیا، ان کو کون سا طریقہ ہے کہ میں نے نہیں بلایا، ان کو میں نے ہر طریقہ آزمایا لیکن یہ انگلیاں کانوں میں ٹھوس دیتے تھے اور یہ تکبر کرتے تھے، میری بات کو نہیں سنتے تھے۔ میں نے تنہائی میں بھی ان کو ڈرایا، لوگوں کے اندر بھی ڈرایا اور ان کو کہا رب کے سامنے استغفار کیا کرو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں بیٹے دے گا، تمہیں مال دے گا، جنت میں جگہ دے گا۔ انہوں نے استغفار کو شیوا نہیں بنایا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ میں نے سارے طریقے آزما لیے ہیں، اب تیرے ہی ذمہ ہے، میں تو اسے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو بھی ہلاک کر دے، اس روئے زمین پر کوئی بھی نافرمان نہ چھوڑ، کیونکہ میری تحقیق یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے جو بندے بچیں گے نا وہ بھی کسی اچھے لوگوں کے دنیا میں آنے کا سبب نہیں بنے گے، ان کی مائیں بھی نافرمان بچے جمیں گی، بالکل یہی قرآن کے الفاظ ہیں، ان کی مائیں بھی نافرمان اولادیں جنیں گی، یہ اتنے اپنے نافرمانی کی سرشت میں پکے ہیں۔ سورہ نوح کی آخری دعا پہ غور کریں، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میری پھر ریکویسٹ سن لے، ربنا اغفر لی، مجھے بخش دینا، رب اغفر لی، اللہ مجھے بخش دینا، ولی والدیہ، میرے والدین کو بخش دینا، ولی من دخل بیتی مومنا، جو میرے گھر میں آ گیا تھا مومن اس کو بھی بخش دینا، وللمومنین والمومنات، مومن مردوں عورتوں سب کو بخش دینا، لیکن اللہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ولا تزد الظالمین الا تبارا، روئے زمین پر کو ظالم نہ چھوڑنا ورنہ انہوں نے تیری توحید کو اور تیرے کسی نبی کی رسالت کو نہیں ماننا۔ دیکھیں ایک نبی کے اندر کتنی برداشت ہے، پھر کتنا وہ معاملات کو دیکھ کر اس طرف ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ صبر ہی کریں، نبیوں کا جو راہ ہے وہ اتنا آسان راہ نہیں ہے۔ ایک سورہ جن ہے جی، سورہ جن میں بڑا تفصیلی وہ واقعہ ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ جنوں کی جماعت حضور کی بارگاہ میں آئی، اس نے قرآن سنا اور قرآن سننے کے بعد وہ اپنی قوم کے پاس واپس گئی اور انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو کمال کلام سنا ہے، ہم تو اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ہم کبھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ تو بہت بڑا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، جس اللہ کے بارے میں ہم نے قرآن میں سنا ہے نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بچہ ہے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو اللہ کی بیوی اور بچے بنا کے بیٹھیں۔ تو جنات کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں، یعنی سینکڑوں سال پر مشتمل عمریں بھی ہیں، تو یہ جو جنات تھے انہوں نے اہل کتاب کو بھی یقیناً ان کے عقائد کو دیکھا ہوگا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کے جو فرشتوں کے بارے میں لوگوں کے عقائد ہیں اور جو عیسائیت کے سن آف گاڈ کے عقائد ہیں، تو جنہوں نے کہا بھی یہ تو بڑی غلطی پہ ہم آج تک رہے ہیں، قرآن نے تو بڑی کمال باتیں کی ہیں۔ سورہ جن ساری کی ساری جنات کی باتوں کے اوپر ہے، جنہوں نے اپنی قوم کو جا کر ساری باتیں کہی تھیں۔ اس سورہ جن کو مکی صورت بنا کر مکے میں نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تم سے تو جن بہتر ہے، ان کو تو کوئی شعور آ گیا ہے، حالانکہ وہ پیدا ہی آگ سے ہوئے ہیں، اور اے انسانوں تمہاری فطرت تو بڑی اچھی ہے، اس کے باوجود بھی تم اس قرآن سے متاثر نہیں ہوتے ہو، تم کیسے لوگ ہو؟ اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کے بعد قریب دور میں داخل ہوئی ہیں۔ اللہ فرما رہے اے حبیب جیسے آپ غار حرا میں یکسوئی سے بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، چادر اوڑھنے والے اور لحاف اوڑھنے والے، اے حبیب اب اٹھیے، راتوں کا قیام بھی کم کر دیجئے، اب آپ دن کے کاموں میں لگ جائیے، رات کو پریشان نہ ہوئیے، آپ باہر نکلیے اور کیا کیجئے، ذرا غور کیجئے گا، قم فانذر، اے حبیب کریم اب اٹھیے اور فیلڈ میں جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جیسے کسی مشن پہ جانا ہو نا، اے محبوب اٹھیے، نہائیے دھوئیے، سفید کپڑے اعلیٰ کپڑے پہنیے، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے پریشان نہ ہوئیے اور باہر نکلیے، یہ مشن اتنا آسان نہیں ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے نام سے آپ صبر کیجئے اور آگے چلیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ اچھا پھر جب راستے میں مشکلات پیش آتی ہیں، کوئی بندہ ٹکر جاتا ہے بدمعاش قسم کا، کوئی اور جو حق
پہ چلنے سے روکتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے محبوب ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے حبیب مجھے اور اس شخص کو جو آپ کے راستے کی رکاوٹ ہے آپ چھوڑ دیجیے، میں خود سنبھال لوں گا۔ جب اس کو میں نے پیدا کیا تھا تو یہ اکیلا تھا، میں نے اس کو مال و دولت دیے، بیٹے دیے، اس کو بہت ساری زمینیں دیں اور مال و دولت دیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ حبیب ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجئے، میں خود ہی اس کا معاملہ مینج کر لوں گا۔ اس کے علاوہ آج کی جو آخری دو صورتیں، ایک سورہ قیامہ ہے اور ایک سورۃ الدہر ہے۔ قیامہ کا مرکزی موضوع کیا ہوگا؟ قیامت ہی ہوگا، تو ایمان بالآخرت اس کی بات ہے۔ ایک دو باتیں بڑی پیاری اس کے اندر کی گئی ہیں۔ اللہ فرما رہے تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کو محال سمجھتے ہو، بلکہ میری قدرت تو یہ ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ جو تمہارے تھم امپریشن اور انگلیوں کے امپریشنز ہیں، ان کو بھی میں جو ہے وہ اسی طرح زندہ کر دوں گا جیسے پہلے تمہاری دنیا کے اندر تھے۔ اس کو ہسٹوریکلی اگر پڑھیں، انگوٹھا نشانے لگانے کا غالباً 1892 میں ارجنٹائن کے ایک کوئی سائنسدان تھا جس نے یہ تصور پیش کیا کہ ہر انسان کے جو یہ تھم امپریشنز ہیں یہ الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی بات 1400 سال پہلے کر دی کہ ہم سارے انسان کو اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہم تو تمہاری انگلیوں کے پوروں کو بھی ایسے ہی زندہ کریں گے جیسے تم دنیا میں تھے۔ شاید کو ڈی کوٹنگ کا نظام ایسا ہی ہوگا کہ انسان جیسے آج ہم دیکھیں ایک انگلی لگائیں سارا نظام آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے، تو قیامت والے دن بھی شاید ایسے ہی ہو کہ ہمارے فنگر امپریشن ہوں اور ان سے انسان کا سارا بایو ڈیٹا اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ اللہ فرما رہے ہم تو ایسے تمہیں زندہ کر دیں گے۔ تو اور جب آئے گا نا یہ دن تو چاند بھی بے نور ہو جائے گا، سورج بھی بے نور ہو جائے گا۔ اس دن انسان کہے گا این المفر، این المفر، میں کدھر جاؤں، میرے کو بھاگنے کی جگہ بھی ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، اب کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اب تیرا مستقر تیرے رب کے سامنے ہی ہے، تم نے رب کے پاس جا کر ٹھہرنا ہے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جو کچھ انسان نے بھیجا ہوگا اور واپس چھوڑا ہوگا دونوں کے بارے میں بتلائے گا۔ اس بات پہ غور کیجئے گا، اللہ ہمیں اپنی آخرت میں اچھا لے جانے کی اور اچھا چھوڑ جانے کی بھی توفیق دے، کیونکہ ہمارا کمایا ہوا، ہمارا چھوڑا ہوا اگر کسی غلط راستے پر استعمال ہوتا ہے تو بما قدم و اخر، ہم دونوں طرح کے معاملات کے جواب دہ ہیں۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بڑی پیاری بات کی گئی ہے کہ جو دم چھو تھا مشرکین والا، جس میں وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی بات کو نہ مانتے ہوئے کسی دم درود کے قائل تھے مشرکین اپنے بتوں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تمہاری روح نکلنے کے لیے آئے گی نا اور روح تمہاری گلے تک پہنچ جائے گی، اس وقت تمہیں کہا جائے گا وکیلا من راک، ہے کوئی دم چھو والا تو بلاؤ ذرا اس کو، تمہاری جان نکل رہی ہے، اس کو روکے۔ کتنے اس لب و لہجے میں بات کی گئی ہے انسان سے کہ میں اب تمہاری روح نکالنے لگا ہوں، اب بلاؤ کسی دم چھو والے کو جو آئے اور تمہاری اس روح کو نکلنے سے روکے۔ اللہ فرما رہے کوئی نہیں روکے گا۔ پھر آپ کبھی مرتی ہوئی جانور کو یا مرتے ہوئے انسان کو دیکھیں، اس کے پاؤں ایسے وائبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی ٹانگیں، کسی بھی جانور کو نیشنل جغرافک پر یا کہیں بھی دیکھیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پنڈلی سے مل جائے گی اور رب کی طرف جانے کی تیاری کرے گی، اس لمحے کو ذہن میں لاؤ کہ تم پھر اللہ کے ہاں چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ والتفت الساق بالساق، انسان کو اس کی حقیقت بھی بتلائی گئی ہے۔ انسان گمان کرتا ہے کہ اس کو میں ویسے ہی چھوڑ دوں گا، یہ نہیں، اللہ فرما رہے میں اس سے سارے سوال جواب کروں گا۔ یہ تو ایک نطفہ تھا منی کا، بالکل لیکوڈ وائٹ میٹر منی۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا یہ ایک منی کا قطرہ نہیں تھا جو پریشر کے ساتھ انسانی باڈی سے نکلتا ہے؟ بالکل قرآن نے من منی یمنا کے الفاظ بولے۔ ثم کان علقہ، پھر یہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، اللہ نے اس کی کمال تخلیق کر دی، فجعل منہ الزوجین، اس سے پھر جوڑے بنائے، الذکر والانثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ یہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے؟ کیسی پیاری دلیلیں ہیں قرآن کی کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے۔ آخری سورت سورۃ الدہر ہے۔ سورۃ الدہر کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، یہ مدنی سورت ہے، اس کے اندر کچھ مدنی احکامات ہیں۔ اہل النظر ماننا شرعاً جائز ہے، لیکن نظر اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے کسی نبی، پیغمبر اور ولی کے نام کی نظر نہیں مانی جا سکتی، صرف اللہ کے نام کی نظر مانی جاتی ہے۔
اور اس کے علاوہ مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے، یہ اس سورہ مبارکہ کے مرکزی موضوعات ہیں۔ قیامت والے دن جو جنتیوں کو کھانے کھلائے جائیں گے، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ادرک کا کہوا، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، یہ دنیا میں بھی پینا چاہیے، اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب کریم اپنے رب کے سامنے صبر کیجیے۔ سورۃ المرسلات ہے، ایک جملہ ریپیٹ ہوگا رات کی 19 اور 20 نمبر تراویح میں، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے قیامت والے دن ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ جیسے تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں، اس سورۃ المرسلات میں ہر چند آیت بعد آئے گا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کی آخری آیت پڑھیں، اللہ فرما رہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن میں نے تمہیں دیا ہے جو آسمانی کتابوں کا کرکس اور خلاصہ ہے، اپنا حبیب کریم خاتم النبیین تمہیں دے دیا ہے۔ عربی پہ غور کریں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد تمہیں کون سی بات دکھائی جائے اور پڑھائی جائے تو تم ایمان لاؤ گے، اس سے زیادہ اور ایمان لانے کی دعوت تمہیں کس اچھے انداز میں دی جا سکتی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ تو آج الحمدللہ جو 11 ہم صورتیں پڑھیں گے، ان میں سے ایک صرف دہر مدنی، باقی ساری کی ساری مکی ہیں، اور 11 صورتیں ہیں، 7ویں منزل میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فیضان نصیب فرمائے، قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔